تو ہمیں یہ فکر بھی رہتی ہے کہ خیر و عافیت سے لوگ اپنے اپنے مقام تک پہنچے، سبق پورا ہو کے سب خیال ہوتا ہے۔ ایک ایک لمحہ جو ہے نا بہت قیمتی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ جہاں آپ ہوں گے اللہ حفاظت کے بادل وہاں تیار رکھے گا، اور حفاظت کی بارشیں برسے گی، اور حفاظت کے چشمے ابلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن 12 طالب علموں میں ایک مرض ہوتا ہے۔ ہمارے پاس خادم ہیں، ان کو بہت نیند آتی ہے اور سے تو مجھے کہتے ہیں آپ دیر سے جاتے ہیں، رات کو سویرے آ جاتے ہیں، دن بھر دفتر میں ہوتے ہیں، ٹنگ ہم کیسے سوئے؟ یہ 3-4 گھنٹے اتنے قیمتی ہے، نیند آتی ہوگی غریب پریشان ہوتے ہیں۔ خادموں کا بھی بہت ضروری ہے خیال رکھنا دوستوں کا۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو دیر کرتے ہیں، آئے دیر نہیں کرتے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، وہ ہر کام میں دیر کرتے، اجلاس وفاق کا دیر سے آ رہا ہے، کئی مدرسے کی تقریبیں دیر سے آ رہا ہے، ایئرپورٹ بورڈنگ کارڈ لے چکا ہے اور باقاعدہ عملہ ان کی تلاش میں نکلا، کدھر ہے ہی نہیں، جہاز رکا ہوا ہے۔ اچانک دیکھا پولیس لے کے آ رہی ہے، ہم سب بیٹھے ہیں، کہاں گئے تھے؟ تو میں وہاں وضو کرنے گیا، میرے دل نے چاہا نہا لوں، پانی بڑا اچھا ہے، پانی بڑا اچھا ہے، میں نہا لیا، تھوڑا صابن بھی لگایا، اور بھی چیزیں تھی وہ سب ڈال دی، تو تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ اب 2 پولیس والے ادھر ہمارے پاس لے آئے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے بعض لوگ دیر کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، یہاں اتفاق سے ان کی کرامت ہے، آج موجود ہے یہاں، دیکھو ذرا، اخلاص بڑی چیز ہے۔ اس سے پہلے 25 سال جو تفسیر ہوئی ہے تو یہاں اس کا نام میں نے لیا ہے کہ وہ آج نہیں ہے، لیکن دیکھو اللہ نے 25 سال میں ان کی اصلاح کی، آج سامنے بیٹھا ہے، ان کو خود پتا ہے، جیسے میں نے آیت پڑھی تو آس پڑا کہ میری خیر نہیں آ رہی، وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ کہیں جانا ہو بیمار کو دیکھنے آرام دیر سے آ جائے، کہیں جنازے میں جانا ہو میں ان سے کہتا ہوں آرام سے آؤ کہ جنازہ دفن ہو جائے پھر ہم چلیں گے وہاں۔ بخاری کا ختم ہو مجھے لے جاتے ہو دیر کرائے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ، صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سے فائق رہا، لِأَنَّهُ لَمْ تَقَعْ لِي فَتْرَةٌ، میرا کبھی داغا ہی نہیں ہوا لا الہ الا اللہ۔ بعض مدرسوں میں ان طلباء کا خصوصی اعزاز ہوتا ہے جن کی کوئی غیر حاضری نہیں ہوتی، ان کو شاید صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ میں بیٹھا ہوا تھا بدوی ٹاؤن میں حضرت اقدس استاد محترم مولانا مفتی احمد الرحمان کے پاس، تو ابو بکر سید الرحمان نے کہا کہ ان لوگوں کو لے آؤں جو غیر حاضر صاحب ترتیب نہیں ہے۔ میں نے پوچھا پورے ادارے میں صاحب ترتیب کتنے ہوں گے؟ ایک معمولی سی تعداد بتائی۔ میں نے حضرت کو کہا ان کے اس اعزاز کی ضرورت نہیں ہے، اعزاز تب فائدہ دیتا ہے کہ غیر حاضروں کو سزا مل جائے۔ بعد میں مجھے دکھ ہوا کہ میں نے طالب علموں کے خلاف بات کو بھی کہ غیر حاضری کرتے یہ مجھ سے خفا ہو گیا، خواہ یہ مصیبت یہاں ہے۔ توبہ، یہ بڑی خراب عادت ہے کہ لوگ وقت پر نہیں آتے۔ بے شک تم میں سے بعض وہ ہے جو دیر کرتے ہیں، اللہ اکبر، جن کی دیر کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ توبہ، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، بس اگر پہنچے تم کو تکلیف، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، کہتا ہے خوب احسان کیا مجھ پر اللہ نے، اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں نہ ہوا ان کے ساتھ حاضر، میں بچ گیا ہوں کہ دیر سے آیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچے تم کو فضل اللہ کا یعنی فتح غنیمت،
لیقولن تو یہ کہیں گے کہ لم تکن بینکم وبینہ مودہ، جیسے کبھی رہی نہیں تمہاری اور ان کی دوستی، یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میری ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، بس کامیاب ہو جاتا کامیابی بڑی کے ساتھ۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ، بس قتال کرے راہ خدا میں، الذین وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، اصل میں ہے دنیا کی زندگی لیتے ہیں آخرت چھوڑ جائے، یہ مذمت۔ وما لک ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو قتال کرے راہ خدا میں، فیقتل پس وہ مارا جائے، او یغلب یا غالب آئے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پس ان قریب دیں گے ان کو بڑا اجر۔